اللہ تو ہم کو عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے۔ کیوں؟ جہنم کا عذاب کہاں سے آتا؟ جب ایک انسان اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو جہنم میں جاتا ہے۔ تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ساری کائنات اپنا کام کر رہی ہے، میں کر رہا، ساری کائنات شہد کی مکھی چھتا بنا رہی، شہد جمع کر رہی، پرندے اپنا گھونسلہ بنا رہے، ساری سورج برابر اپنا کام کر رہا، چاند کام کر رہا، ہوائیں اپنا کام کر رہی، دریا، سمندر، ندی، نالے، ساری مخلوقات، یہاں تک کہ گائے، بیل، گھوڑے، گدھے تک اپنا کام کر رہے ہیں، چونٹیاں اپنا کام کر رہی ہیں۔ ہر مخلوق جو جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا وہ کر رہی۔ میں نہیں کر رہا، نہیں کر رہا تو ہوگا کیا؟ جو نہیں کر رہا ہے اللہ اس کو کہاں ڈالے گا؟ جہنم میں۔ تو مومن کو ساری کائنات کے کمال، اللہ کے کمال کے بعد اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے، تو فوراً اس کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اللہ سے معافی مانگ لے، تو کمزور ہے، کوتاہ ہے، اللہ سے معافی مانگ۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے۔ اور ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب یقیناً تو نے جس کو بھی جہنم میں داخل کر دیا تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ اس کو معلوم ہوتا ہے، ایک مومن یہ بات جانتا ہے، دنیا کی عزت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دنیا میں مال سے، خوبصورتی سے، بڑے خاندان سے، دنیا کے عہدوں سے، یہاں کی ڈگریوں سے ایک انسان عزت پا سکتا ہے، لیکن وہ عزت وقتی ہے، وہ بندوں کے نزدیک، وہ خلق کے نزدیک عزت ہے، خالق کے نزدیک نہیں۔ جو آدمی خالق کے نزدیک عزت پائے، اصل عزت وہ ہے۔ اور ایک انسان کا دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے آخرت میں جہنم میں جانا، اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو دنیا میں بڑی ڈگری تھی، مالدار تھا، بہت بڑے خاندان کا تھا، سب کچھ تھا، آخرت میں جہنم میں گیا، کیا ہو گیا؟ یہ سب کچھ کیا لیکن وہ نہیں کیا جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا اس کو۔ کتنا ذلیل انسان ہے یہ۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب تو نے جس کو بھی جہنم میں داخل کیا تو نے اس کو ذلیل کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں مددگار ہوتے ہیں، آخرت میں نہیں ہوگا۔ جس کو اللہ رب العالمین بچائے وہی بچے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا۔ تو یہاں کہا کہ اللہ تو نے جس کو بھی جہنم میں داخل کیا تو نے اس کو ذلیل کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اب مومن بولا اللہ میرے پاس عمل تو ایسا کچھ خاص ہے نہیں، لیکن ایمان میرے پاس ہے، اتنا بول سکتا ہوں میں نے حق کو سنا، میں نے مانا، میرے پاس ایمان ہے، میرے دل میں میری زندگی ویسی ہے نہیں کہ میں پیش کر سکوں کہ اللہ اس کی بنیاد پر مجھ کو جنت میں ڈال، لیکن ایک بات اپنے بارے میں بول سکتا ہوں، اور تو جانتا ہے کہ میں نے حق کو سنا، میں نے مان لیا اس کو۔ ہاں عمل کرنے میں میرے سے بہت کوتاہی ہوتی ہے، ویسا نہیں ہو رہا میرے سے جیسا ہونا چاہیے، لیکن اللہ اتنا بول سکتا ہوں کہ میں نے جیسے سنا حق کو میں نے مانا، تو اللہ میری اس ماننے ہی کی برکت سے میری مغفرت کرتے ہیں۔ جذبات مومن کے کیا ہیں کہ وہ اب جان رہے اللہ میں نے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے، مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن بڑے بڑے کارنامے کر کے بھی یہ سوچتا ہے کہ اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو اتنا کمال والا ہے، میری نیکی ایسی کوئی ہے نہیں کہ تیرے پاس میں پیش کر سکوں، اس میں کمی ہی کمی ہے۔ جتنا اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس اس کو ہوتا ہے، اپنے چھوٹے ہونے کا احساس اس کو ہوتا ہے۔ اللہ کی معرفت اپنی کوتاہی کا احساس دلاتا ہے۔